السلام علیکم۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام سراسر حکمت و دانائی ہے۔ قرآن اور سنت کی تمام شہادتیں حکمت سے خالی نہیں، کیونکہ یہ دین ایک فطرتی دین ہے جس کی طرف قدرتی طور پر لوگوں کا رجحان ہوتا ہے۔ جس وقت بھی کچھ تکلیف آ پڑتی ہے، خود بخود لوگ اسلامی قوانین کو اپناتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں بیان فرماتے ہیں تو کم فہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان چھوٹی چیزوں کی مثالیں بیان کر کے کیا سمجھائیں گے، مگر یہ شیوا دانا لوگوں کا نہیں بلکہ بیوقوف لوگوں کا شیوا ہے۔ عقل مند لوگ اس مثال سے حکمت اور تعمیر اخلاق کی چیزیں اخذ کرتے ہیں۔ تمام سنت رسول بھی قرآن کی تفسیر ہے جو حکمت پر ہی مبنی ہے۔ ذیل میں ایسی ہی مثال سامنے لائی جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے اور سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ چھینک آنے پر ان دو جملوں کے کہنے میں بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، مگر ڈاکٹر حضرات کا کہنا ہے جب انسان کو چھینک آتی ہے تو اس وقت انسان کا دل اور دماغ دونوں ایک دم کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دونوں عضلات انسانی جسم میں انجن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر یہ دونوں فیل ہو جائیں تو پورا جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ کسی بات کے بیان کرنے کے دوران اگر چھینک آ جائے تو چھینک کے بعد آدمی مخاطب سے اشاروں میں پوچھتا ہے کہ میں کیا بات کر رہا تھا۔ معلوم ہوا انسان مردہ کی حیثیت حاصل کر لینے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، یعنی جب چھینک آئے تو دل اور دماغ فوراً رک گئے، ان کا رابطہ ہر چیز سے منقطع ہو گیا، لیکن چھینک ختم ہوتے ہی دوبارہ وہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس طرح آدمی چھینک آنے پر الحمدللہ کا جملہ کہہ کر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے دوبارہ زندہ کیا۔ اس کے یہ کلمات سننے والا پھر یرحمک اللہ کہہ کر اس کو دعا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے حال پر رحم فرمائے اور تجھے عمر میں پختگی اور دراز عمر عطا فرمائے۔ اس بظاہر چھوٹی حدیث کو نیو سائنس نے پرکھا اور اس کا رزلٹ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ آج کی جدید سائنس کا بھی محور قرآن و سنت ہی ہے، اور سنت سے مخالفت کرنے والے یورپین سائنسدانوں نے اس کی وضاحت بیان کی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ مسلمان کا عقیدہ ہے اور وہ ہر قسم کی چھوٹی بڑی سنت کو بلا چوں چرا کے تسلیم کر لیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں اس میں ضرور حکمت ہے، مگر جدید سائنس اور منکرین سنت و حدیث کا اقرار کر لینا کہ اسلام کی چھوٹی سے چھوٹی باتیں اور احادیث اپنے اندر بہت بڑا مقام، وسعت اور اہمیت رکھتی ہیں، ہماری یہی کامیابی ہے کہ ہمارا دشمن ہماری تعلیمات کا اقرار کر لے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلامی تعلیمات کو ہی اپنی زندگی کا محور مدار بنایا جائے، کیونکہ دنیا کی پیش قدمی نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے۔